پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام. ناظرین، بات کریں گے کچھ انتخابات کی. مختلف بائی الیکشنز ہوئے، اس کے ریزلٹس بھی آئے، اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ NA-75 کے کینڈیڈیٹ کو یہ ہدایت کی ہے کہ انہوں نے NA-75 کے جو 20 کنٹیسٹڈ پولنگ سٹیشنز ہیں اس پہ دوبارہ پولنگ کے لیے درخواست وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیں. اور I would request a PTI candidate to ask for re-polling in the 20 polling stations. Opposition is crying horse over in the Daska NA-75 by-election. اور ساتھ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ہم سینٹ انتخابات میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، اوپننس چاہتے ہیں، اور اپوزیشن کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو 20 جو کنٹیسٹڈ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں دھند کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ ہو گئے تھے، دھند کی وجہ سے ان کے موبائل فون کام کرنا بند ہو گئے، تو اب PTI وہاں پہ دوبارہ ان 20 پولنگ سٹیشنز کے لیے کنٹیسٹ کرے گی. ہدایات پہنچی ہیں کینڈیڈیٹ کو یا نہیں پہنچی وہ بھی بات کریں گے. لیکن اس ساری ایکسرسائز کا الیکشن، سینٹ الیکشن کی بھی ہم بات چیت سن رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا جی اوپن بیلٹ سے، اوپن بیلٹ ہو، سیکرٹ بیلٹ ہو، بائی الیکشنز ہوں، جنرل الیکشنز ہوں، ان سب کا مقصد ناظرین کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا مقصد ہوتا ہے کہ جو عوام ہے، جس کو کہ آئین پاکستان بتاتا ہے کہ سب سے بنیادی کلیہ جو ہے ریاست پاکستان کا بنیادی نقطہ، جو سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ عوام ہے، ایک پاکستانی شخص. اب اس کی ویلفیئر کے لیے لوگ ووٹ مانگتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کے لیے کام کرنا ہے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور بالکل کچھ کام ہوتے بھی ہیں. لیکن مجھے اتفاق ہوا پچھلے چند دنوں میں، بلکہ آج بھی اتفاق ہوا بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے کا. اور جب بڑے بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ بڑی بڑی پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، میکرو پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سب کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن مجھ جیسا جو چھوٹا آدمی ہے، چھوٹا سا رپورٹر، اس کو چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں. تو میں بیٹھ کے یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جو بڑے لوگ جب بڑی پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو شاید یہ بھول جاتا ہے کہ جس طرح جگزو پزل میں ایک ایک پیس لگا کے بڑی پکچر بنتی ہے، تو پاکستان کی یہ بڑی میکرو پکچر جس میں سیکیورٹی ڈاکٹرائن ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈاکٹرائن ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی اس عام آدمی کا ذکر نہیں آتا، اس عوام کا ذکر نہیں آتا. اور جب بڑے بڑے یہ ڈاکٹرائن بن رہے ہوتے ہیں اس میں بات ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے یا نہیں ہے، فلانا ڈاکٹرائن ہے یا نہیں ہے. لیکن میں نے آج تک ان تمام ڈیبیٹس میں اس کتاب کا، جسے آئین پاکستان کہتے ہیں، جس میں تمام ڈاکٹرائنز مینشن ہیں، اس کا کہیں پہ ذکر نہیں سنا. اور اس میں بڑے واضح انداز میں پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں، پرنسپلز آف پالیسی میں، فنڈامنٹل رائٹس میں وہ تمام چیزیں دی گئی ہیں. جس کو کبھی کہا جاتا ہے کہ جی اکنامک سیکیورٹی اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے تو فلانی جیو اسٹریٹجک بنانی ہے. اگر اس آئین کی کتاب کو پڑھ کے اس پہ کوئی عمل کر لے تو آپ کو اتنے دماغ کھپانا نہیں پڑے گا کہ جناب یہ والے مسائل ہمارے ساتھ ہو کیوں رہے 73 سال سے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری تھریٹس بھی ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ عوام کو اپنے ساتھ رکھیں گے، عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے، تو ایک مضبوط ریاست ہوگی. اور جس ملک کی عوام، چاہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو، حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، اس عوام کی ویلفیئر ریاست کر رہی ہو، تو باہر سے کوئی بھی فوج آ کے وہاں پہ ٹک نہیں سکتی. لیکن بہرحال یہ وہ ڈیبیٹس ہیں ناظرین جو کہ چلتی رہتی ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.